السلام علیکم اور آداب، عرض میں ہوں علی احمد جان۔ ایکس جن میں خوش آمدید، اور ایکس جن کے بٹوین دا مائک ایک اور پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں اصغر دشتی صاحب، درس و تدریس سے ان کی طویل وابستگی ہے۔ ان دنوں فیڈرل اردو یونیورسٹی میں IR کے ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرتے ہیں، اور کراچی میں جہاں جہاں انسانی حقوق کی کہیں پامالی ہوتی ہے یا پھر ملک بھر میں جہاں کہیں بھی ہوتی ہے، تو چند جو آوازیں بہت زیادہ متحرک ہے چند افراد، ان میں سے اصغر دشتی صاحب بھی ہیں۔ تو تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم نکالا۔ بہت شکریہ۔ تو آج ہم ذرا گفتگو کریں گے پاکستان کی یہ صورتحال ہے، آپ کی چونکہ نظر ہے اس پر، انٹرنیشنل ریلیشن اور درس و تدریس اور جو ہماری تعلیم ہے، جو تعلیمی نظام ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے جو سوال جو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اکثر ایک ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں، ہمیں پڑھنے کو وہ ملتا ہے، کالونی یا کالونیلزم، یہ کیا ہے؟ دیکھیں، کالونیلزم سے مراد یہ ہے کہ ایک غیر ملکی طاقت کسی دوسرے خطے پر جا کر وہاں قبضہ کرے اور وہاں کی دولت اور وسائل کو لوٹ کر اپنے مین لینڈ کے جہاں سے وہ آئیے وہاں پر خرچ کرے، تو اس کو ہم سمپلی کہتے ہیں کالونیلزم۔ اور کالونی سے مراد بھی یہی ہے کہ جب آپ کا قبضہ وہاں مستحکم ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کو اپنی کالونی بناتے ہیں۔ تو یہ کالونیلزم کی ایک بہت ہی سمپل سی تعریف ہے کہ جس میں بنیادی طور پر وہاں کے مقامی افراد کا معاشی استحصال کیا جاتا ہے، سیاسی تسلط کیا جاتا ہے، اور وہاں کے وسائل کو اپنی دھرتی کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، تو اس کو ہم سمپلی کالونیلزم کہتے ہیں۔ تو مطلب ابھی پاکستان 1947 کے بعد یہ جو تسلط ہے یا دیگر جو معاشی تسلط ہو یا سیاسی ہو، اس سے آزاد ہو چکا ہے؟ دیکھیں، ہمارے یہاں ایک بہت ہی ایک غلط العام یہ تصور ہے کہ جی پاکستان آزاد ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس تصور سے، اس غلط فہمی سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان تقسیم ہند کا نتیجہ ہے۔ پاکستان کا اس سے پہلے کوئی وجود نہیں تھا، نہ ہی پاکستان کسی کی غلامی میں تھا۔ یہ پورا خطہ متحدہ ہندوستان تھا، انڈیا تھا۔ تو 47 کو جو ہے وہ یہ خطہ تقسیم ہوا، پارٹیشن آف انڈیا، یہاں پر اس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ تو اس کے نتیجے میں پاکستان کا وجود ہمارے سامنے آتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اب بھی ایک خود مختار ملک ہے، نصاب میں مطالعہ پاکستان میں یہی کچھ پڑھایا بھی جاتا ہے، لیکن در حقیقت پاکستان میں اب تک جو ہے وہ کالونیل لیگیسی ہی چل رہی ہے، اور 14 اگست 47 کے بعد سے پاکستان ایک پوسٹ کالونیل اسٹیٹ یا کنٹری بن چکا ہے۔ چونکہ پاکستان کا پورا جو سماجی ڈھانچہ ہے، جو معاشی ڈھانچہ ہے، جو سیاسی ڈھانچہ ہے، اور جو تعلیمی نظام ہے، یہ اسٹل کالونیل ہے۔ اس کی اپنی ایک کالونیل لیگیسی ہے، بلکہ آپ کہیں کہ یہ کالونائزڈ ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر جتنے ادارے جن کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ چاہے وہ اکنامک ہو، پولیٹیکل ہو، ایجوکیشنل ہو یا سوشل ہو، یہ برٹش راج کے دور میں ایوالو ہوئے ہیں۔ تو ان تمام انسٹیٹیوشنز کی، اگر آپ جوڈیشری کو دیکھ لیں، آپ پارلیمنٹ کو دیکھ لیں، آپ فوج یا پولیس کے سسٹم کو دیکھ لیں، تو یہ تمام انسٹیٹیوشنز کی اپنی کالونیل ایک اوریجنز ہیں، ان کی اپنی نوآبادیاتی جڑیں ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ کالونیز کا جو مقصد تھا، جو کالونیل پاورز تھے، جو کالونائزرز تھے، ان کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وسائل کی لوٹ کسوٹ، وسائل کو اپنے ملک کے لیے خرچ کرنا۔ تو ان سب کے لیے وہ جہاں وہ کالونیز بناتے تھے یا جن جن ایریاز کو وہ کالونائزڈ کرتے تھے، وہاں پر وہ ایک معاشی نظام ترتیب دیتے تھے تاکہ اس معاشی نظام کے ذریعے وہ وہاں کے وسائل کو لوٹ سکے۔ اس معاشی نظام کو، اس سپر اکنامک اسٹرکچر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ ایک پیرلل پولیٹیکل سسٹم اسٹیبلش کرتے تھے، اور اس پولیٹیکل سسٹم کو عوام مانے، عوام تسلیم کرے، جو کہ بنیادی طور پر جبر پر مبنی ایک سیاسی نظام ہوتا تھا، جو کہ بنیادی طور پر ایک ایکسپلائٹیٹو پولیٹیکل سسٹم ہوتا تھا، اس کی بنیاد ریپریشن پر ہوتی تھی۔ اس سیاسی نظام کو ماننے کے لیے ایک تعلیمی نظام کو اسٹیبلش کیا گیا تاکہ تعلیم کے ذریعے لوگوں کو اطاعت گزار، وفادار بنوایا جائے۔ کہ جو بھی ڈاکٹر صاحب ایک بات تو ہے کہ کولونائزرز تو اب یہاں موجود ہیں نہیں، نہ انگریز ہیں، نہ انگریز حکومت کر رہا ہے پاکستان پہ، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں اب تک کالونی؟ یا اس کو اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ انگریز تو یہاں سے چلے گیا، لیکن اگر آپ 47 میں جب پاکستان بنا، اس کے فوراً بعد آپ کو پتہ ہے کہ جو پاکستان بنا وہ 1935 کے ایکٹ کے ذریعے محمد علی جناح بطور گورنر جنرل ہمارے سامنے آتے ہیں۔
محمد علی جناح جب گورنر جنرل بنے، انہوں نے اپنے عہدے کا حلف لیا، تو انہوں نے سب سے پہلے آرچی بالڈ رولینڈ، جو کہ متحدہ ہندوستان میں وائسرائے اکنامک کونسل کے اکنامک ایڈوائزر تھے، محمد علی جناح نے انہیں اپنا پرسنل اکنامک ایڈوائزر اپائنٹ کیا، آرچی بالڈ رولینڈ کو۔ چونکہ ہماری نصاب سے سب باتیں غائب ہیں، ہماری ہسٹری میں سب باتیں بتائی نہیں جاتی۔ اگر تو پاکستان آزاد ہو چکا تھا جیسا کہ کہا جاتا ہے، یا پاکستان وجود میں آ گیا تھا، تو پھر وائسرائے کونسل کے اکنامک ایڈوائزر کو اپنا پرسنل اکنامک ایڈوائزر لگانا سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس سے آگے چل کر چونکہ برٹش راج نے یہاں پر بیوروکریسی کے سسٹم کو اسٹیبلش کیا، تو محمد علی جناح نے کے ایس جیفریز کو یہاں پر جو ہے وہ بیوروکریسی کو دوبارہ سے ری آرگنائز، چونکہ انگریز اس سے پہلے آئی سی ایس کا نظام قائم کر چکے تھے متحدہ ہندوستان میں، پاکستان بننے کے فوراً بعد کے ایس جیفریز کو محمد علی جناح اپائنٹ کرتے ہیں بیوروکریسی کو ری آرگنائز کرنے کے لیے، اور حکومت پاکستان انہیں تمغہ امتیاز بھی دیتی ہے، یعنی کہ وہی کولونیل سسٹم کو ہی نافذ کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ وکٹر الفریڈ، ایک نام میں بھول نہ جاؤں، بڑا امپورٹنٹ نام ہے، وکٹر الفریڈ چارلز ٹرنر، ان کو فائنانس سیکریٹری آف پاکستان اگین محمد علی جناح اپائنٹ کرتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ کہاں کی آزادی اور کیسی آزادی؟ کولونیل پاور تو ٹھیک ہے، کولونائزر تو جا چکے ہیں، لیکن انہی کے نمائندے کسی نہ کسی شکل میں 47 سے یہاں پر ہیں۔ کیا یہ اس لیے بھی تو نہیں تھا کہ چونکہ وہ لوگ تھے اس نظام کو سمجھتے تھے، اس لیے اپوائنٹ کیا گیا ہو کہ وہ نظام کو، چاہے وہ معاشی ہو، تعلیمی ہو، یا جس پوزیشن پہ ان کو بٹھایا گیا تھا، کہ وہ آگے سمجھا سکے جو ایک نیا ملک ہے، ایک نئی جو ریاست ہے ان کو؟ دیکھیے، جو بنیادی اختلاف تھا ہمیں ان کے نظام سے ہی تھا، کیونکہ ہم برٹش کولونائزرز کو ایک قبضہ گیر قوت کے طور پر دیکھتے تھے، اور یہاں ایک وار آف انڈیپینڈنس انہی کے اگینسٹ ہوئی ہے۔ ان کی جتنی بھی پالیسیز تھی، چاہے پولیٹیکل لا، اکنامک ہوں، ایجوکیشنل ہو، یہ سب کے سب 35 کروڑ ہندوستانیوں کو غلام بنا کر رکھنے کے لیے تھی۔ وہ تعلیم کے ساتھ ان کی کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ اگر وہ 1857 میں یونیورسٹی آف کیلکٹا بناتے ہیں تو صرف اس لیے کہ یہاں پر جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے تجارتی اور کاروباری مفادات ہیں، اس کے لیے پڑھے لکھے لوگ بھی چاہیے تھے لوکل، چونکہ وہ اگر وہاں سے لاتے تو ان کو کوسٹ بہت زیادہ ایکسپینسو وہ پڑتا تھا کوسٹ وائز۔ تو جب یہاں پر یونیورسٹیز کو اسٹیبلش کیا گیا، چونکہ آج بھی جو پاکستان کی جتنی یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر بھی ایک کولونیل لیگیسی ہے۔ جب یونیورسٹی آف کیلکٹا اسٹیبلش کی گئی تو انگریزوں نے اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا کہ یہاں پر کرٹیکل تھنکنگ پیدا نہ ہو، یہاں پر اکیڈمک فریڈم پیدا نہ ہو، اور یہاں فری اسپیچ پیدا نہ ہو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم کولونائزرز ہیں، ہم قبضہ گیر ہیں، ہم نے اس ملک پر، یہاں کے وسائل پر، یہاں کی عوام پر زبردستی قبضہ کیا ہے، بزور قوت قبضہ کیا ہے۔ تو ان تعلیمی اداروں سے ایسے افراد نہیں نکلنے چاہیے جو باشعور ہوں، جو وقت کے حکمرانوں کو چیلنج کریں۔ اس لیے آج تک پاکستان کے تعلیمی اداروں سے ہمیں ایسے افراد بہت کم ملتے ہیں جو کہ کرٹیکل تھنکرز ہوں، جو کہ چیزوں کو چیلنج کر سکیں۔ جو آپ نے بات کی انگریزوں نے کچھ جو ادارے بنائے ہیں، فورٹ ولیم کالج کی بھی ہم بات کریں تو اس میں سے تو انہوں نے اردو کی بھی بے تحاشا خدمت کی، کئی کتابیں چھپتی تھیں، کئی لوگوں کو وہاں پہ نوکریاں ملی تھیں۔ دیکھیں، فورٹ ولیم کالج کا جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا، یہ بنیادی طور پر ایک فوجی چھاونی تھی کیلکٹا میں فورٹ ولیم کے نام سے، اور وہاں جب سراج الدولہ کے ساتھ جب جنگ ہوئی انگریزوں کی تو اس وقت بھی یہ ایک چھاونی کے طور پر، ایک جو ہے اسلحہ خانہ کے طور پر یہ کام کرتا رہا۔ اب وہاں پر انہوں نے درس و تدریس کا نظام شروع کیا۔ ہمارے اردو کے نصاب میں، اردو کے سلیبس میں فورٹ ولیم کالج کی خدمات پر بڑے بڑے مضامین لکھوائے جاتے ہیں، لیکن در حقیقت فورٹ ولیم میں جو اردو کی تدریس بھی صرف اس لیے ہوتی تھی کہ انگریزوں کو مقامی زبان سے آشنائی کی ضرورت تھی تاکہ ان کے کاروباری اور تجارتی مفادات آگے بڑھ سکے۔ وہ ان کو اردو سے کوئی عشق نہیں تھا، ان کو اردو سے کوئی محبت نہیں تھی۔ اور پھر انہوں نے ایک ٹرم استعمال کی، ایک اصطلاح، ورناکیولر لینگویجز۔ عام طور پر ہماری درسی کتابوں میں یونیورسٹی لیول پر ورناکیولر کا جو اردو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے دیسی، جبکہ ورناکیولر کا جو ترجمہ ہے اوریجنلی وہ ہے غلاموں کی زبان۔ تو انگریز اردو کو اور تمام مقامی زبانوں کو ورناکیولر زبانیں کہتا تھا، جس کا مطلب ہے غلاموں کی زبان۔
اس کی اوریجن ہمیں امریکہ سے ملتے ہیں. جب برٹش امریکہ گئے, انہوں نے جب امریکہ کو کولونائز کیا تو وہاں پر جو بلیک افریقن ہوتے تھے, افریقن امریکن بھی چاہے آپ انہیں اب کہہ لیں, تو سب سے پہلے یہ ان کی زبان کا نام تھا, ورناکیولر افریقن لینگویج. پھر اس زبان کو جب یہ ہندوستان ہے تو انہوں نے دوبارہ سے, اس کا مطلب ہے غلاموں کی زبان, جبکہ ہمارے اردو کی کتابوں میں اسے دیسی زبان کے ترجمے کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے. یہی ہے وہ کولونیل لیگیسی جو اسے چیلنج نہیں کر رہا کہ یہ جو انگریزوں کا قائم کردہ نظام تھا یا جو ان کی چیزیں تھی وہ ایز اٹ از کیوں چل رہی ہیں, کون انہیں چیلنج کرے گا. لیکن ان کی موجودگی میں جب انگریز یہاں پہ جب انہوں نے حکومت کی تو بڑے ادارے بھی تو بنائے. اگر ہم اکثر جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں, چاہے وہ ریلوے کا نظام ہو, نہری سسٹم کا جو نظام ہو, وہ تو انہوں نے اسٹیبلش کیا, وہ بنایا, جو اب تک چل رہا ہے, جس سے فائدہ بھی ہو رہا ہے. دیکھیں, جب ریلوے کا نظام قائم کیا تو چونکہ یہاں پر انگریز اپنے ساتھ ہسٹورینز بھی لائے تھے, انگریز اپنے ساتھ رائٹرز بھی لائے تھے, جنہوں نے ہندوستانیوں کو یہ باور کروایا کتابیں لکھ کر کہ آپ ایک تہذیب سے عاری قوم ہیں, آپ جو ہے نا بندر نما قوم ہیں, آپ وحشی ہیں, آپ جاہل ہیں, آپ دیہاتی ہیں وغیرہ وغیرہ. اور انگریزوں نے یعنی کہ ہم نے, ایسٹ انڈیا کمپنی نے پہلے 1857 کے بعد پہ ڈائریکٹ چونکہ برٹش راج آیا, انہوں نے آپ کے لیے دیکھیں نا یہ ریلوے تعمیر کیا. ریلوے کی تعمیر کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ برطانیہ اس وقت انڈسٹریل ریولوشن سے گزر چکا تھا 1815 میں. برطانیہ اور جو ہندوستان کی تجارت تھی یہ بہت زیادہ تھی, بہت ہی زیادہ تھی. تو برطانیہ بہت ہی کم لاگت پر اپنا جو مال سامان اور جو بھی یہاں سے چیزیں جب یہ وہاں ایکسپورٹ کرتے تھے تو اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ بندرگاہوں تک سامان جلدی تیز رفتاری کے ساتھ اور کم قیمت پر پہنچایا جا سکے. اس لیے آج بھی آپ دیکھیں جتنی مال گاڑیاں ہیں یہ پورٹ سٹیز کے ساتھ ان ٹچ ہیں. کراچی ایک پورٹ سٹی ہے تو یہاں پر آپ کو مال گاڑیوں کا تصور ملے گا, یا جہاں جہاں پورٹ ہیں. تو مقصد عوام کی خدمت نہیں تھی, مقصد تھا اپنا سامان کلکتہ سے, گجرات سے کراچی پہنچانا, اور شہر کے مختلف, چونکہ ہندوستان ایک بہت بڑا ایریا تھا رقبے کے لحاظ سے, تو پورٹ تک اپنا سامان کم قیمت پر پہنچانے کے لیے انہوں نے ریلوے ٹریک تعمیر کیا. لیکن اسے انہوں نے اپنی رائٹنگز کے ذریعے یہ بتایا ہندوستانی عوام کو کہ یہ سب ہم نے آپ کے لیے کیا ہے, جبکہ یہ ان کے اپنے کالونیل اور امپیریل اور کیپٹلسٹ انٹرسٹ تھے, یہ عوام کے لیے نہیں تھے. یہ جو کولونائزرز جب چلے گئے, ظاہر اس پورے خطے پر ان کا قبضہ تھا, تو اکثر لوگ کمپیریٹیولی بھی ذرا دیکھتے ہیں کہ جب اس خطے کو چھوڑ کر چلے گئے تو یہاں 14 اگست کو آزادی مناتے ہیں, وہاں 15 اگست کو مناتے ہیں. اس کے بعد وہاں بھی اگر ہم کمپیریٹیولی دیکھیں تو یہ تمام اثرات سیاست پر, معیشت پر, تعلیم پر, صحت پر, کیا ہندوستان میں بھی یہی صورتحال ہے یا تھوڑا سا مختلف ہے ہم سے؟ تھوڑا سا فرق ہے, چونکہ ہندوستان میں اور پاکستان میں جمہوریت کے حوالے سے اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں تو وہاں پر چونکہ نہرو کی گورنمنٹ آئی کوئی 1963-65 تک, 47 سے لے کر, تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لینڈ ریفارمز کے حوالے سے قوانین پاس ہوئے. بہت سارے جو کالونیل لاس تھے انہوں نے ان کو جو ہے ختم کیا, کہ یہ چونکہ ایک قبضہ گیر قوت کی طرف سے وہ قوانین تھے. ٹھیک ہے, بہت سارا حصہ ابھی تک بھی وہی ہے, انڈیا کے اندر بھی کالونیل لیگیسی پائی جاتی ہے, لیکن وہاں چونکہ ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹک ویلیوز ذرا زیادہ مضبوط تھے, تو وہاں لینڈ ریفارمز وغیرہ کے ذریعے, اور پھر انہوں نے جاگیرداری کا خاتمہ کیا. جبکہ پاکستان میں چونکہ ایک زرعی معیشت کو رکھا گیا, انگریزوں کا مقصد بھی یہی تھا کہ متحدہ ہندوستان انڈسٹریز کے حوالے سے, انڈسٹریل حوالے سے ترقی نہ کرے, تو لہٰذا اسے زرعی معیشت پر جامد اور ساکت رکھا جائے تاکہ یہ برطانیہ کی ایک خام مال کی منڈی بنی رہے, اور صرف یہاں سے خام مال لے جایا جائے, اور جو مینوفیکچرنگ ہے, جو پروڈکٹس ہیں, وہ یہاں پر سیل آؤٹ کی جائے. اس لیے پورا آج بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان جو ایک زرعی معیشت کا ملک ہے, ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ زراعت کے حوالے سے, تو جو زرعی معیشت میں جو سیاسی چہرہ ہوتا ہے وہ جاگیرداروں کا ہوتا ہے. جہاں جہاں زرعی معیشت پر ملک چلتے ہیں تو وہاں ان کا جو پولیٹیکل شکل بنتی ہے وہ فیوڈل لارڈز کی بنتی ہے. تو اس لیے یہاں پر ابھی تک نہری نظام کے حوالے سے آپ دیکھیں آج بھی پاکستان میں فلڈ آتا ہے, علاقے ڈوب جاتے ہیں. سندھ پچھلے سالوں میں ڈوب گیا تھا, بلوچستان پچھلے سالوں میں ڈوب گیا تھا. ڈیرہ غازی خان ایک سینٹر بنتا ہے فلڈ کا, اور اس سے یہ دونوں صوبے بلوچستان اور سندھ متاثر ہوتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس فلڈ کی بھی کالونیل اوریجنز ہیں.
انگریزوں نے لوکل ایلیٹس کے ساتھ مل کر, لوکل سرداروں کے ساتھ مل کر نہری نظام کو ڈیولپ کیا تاکہ جو ناقابل کاشت زمینیں تھیں ان فیوڈل لارڈز کی, انہیں قابل کاشت بنایا جائے, اور انہوں نے نہریں نکالی, دریاؤں کے رخ کو موڑا اور ڈیمز بنائے. آج یہ وہی شاخسانہ ہے, وہی کالونیل جو انہوں نے نہری پانی کا نظام کیا یا کاشتکاری کا جو نظام کیا کہ آج فلڈ آتا ہے, گاؤں کے گاؤں تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں. تو یہ فلڈ اور ان تمام بربادیوں کی بھی کالونیل اوریجنز ہیں جو انگریزوں نے اس وقت کی تھی, جبکہ ہمارے نصاب میں اس طرح سے پڑھایا جاتا ہے کہ جی دنیا کا سب سے بہترین نہری نظام انگریزوں نے ہندوستان کو, پاکستان کو اور پنجاب کو دیا. ایسا نہیں ہے. اپنے وفادار فیوڈل لارڈز کو نوازنے کے لیے انہوں نے یہ ساری انجینئرنگ کی, یہ سارا کنسٹرکشن کیا تاکہ یہ فیوڈل لارڈز ہمارے وفادار رہیں. تو یہ اس کے بعد بھی اگر ہم بات کریں اتنے سال گزرنے کے بعد تو ظاہر ہے اس کو کہیں نہ کہیں ریڈو تو کیا جا سکتا تھا, اس میں سیاسی طور پر کئی تبدیلیاں تو کی جا سکتی تھی, تو وہ کیوں نہیں کی گئی؟ کیونکہ اگر ہم پارلیمنٹ کی بات کریں یا سیاستدانوں کی بات کریں تو ہاں یہ حقیقت ہے کہ آدھے سے یا کافی سارے فیوڈلس یہاں پر موجود ہیں, لیکن سارے تو نہیں ہیں. بہت سارے ایسے بھی ہیں جو بالکل ہی مڈل کلاس سے پارلیمنٹ تک جاتے ہیں. دیکھیں ہمارا جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے, یا میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کہیں بھی ریاستوں کے جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے, ہمیں ایک بات سمجھنی پڑے گی کہ جو ریاستیں ہوتی ہیں جن کو ہم ریاست کہتے ہیں یا اسٹیٹ کہتے ہیں, یہ بنیادی طور پر منڈیاں ہوتی ہیں, خرید و فروخت کے یہ بڑے بڑے مراکز ہوتے ہیں, اور ان منڈیوں میں پارلیمنٹ ہاؤسز, جوڈیشری, پولیس, فوج, یہ ان کے فیسیلیٹیٹرز ہوتے ہیں ان منڈیوں کے. اس لیے پاکستان کی پارلیمنٹ بھی عوامی نوعیت کا کوئی منصوبہ اس لیے نہیں بنا سکتی کہ ان پارلیمنٹ میں جانے والے لوگ, اگر آپ مڈل کلاس کی بھی بات کریں تو ان کو وہی ملٹی نیشنلز, وہی کیپٹلسٹ کلاس ان کی فنڈنگ کرتے ہیں. جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو الیکشن کانٹیسٹ کرتی ہیں, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, ان سب کی فنڈنگ یہی ملٹی نیشنلز کرتے ہیں. ان کے الیکشن کمپین کے لیے باقاعدہ ڈونیشنز دیتے ہیں, ان کے الیکشن کمپین کے لیے باقاعدہ چندہ دیتے ہیں, اور یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. آپ ٹوری پارٹی کو دیکھ لیں, آپ ریپبلکن پارٹی کو دیکھ لیں, آپ امریکہ میں ڈیموکریٹس کو دیکھ لیں, ان کو بھی بڑے بڑے ملٹی نیشنلز ہی جو ہے ایز اے ڈونر ایجنسیز فنڈز پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ پارلیمنٹ میں جا کر ان کے اگینسٹ کوئی پالیسی سازی کریں گے, ان کے اگینسٹ کوئی لیجسلیشن کریں گے, کیونکہ یا تو خود فیوڈل لارڈز ہیں تو لہٰذا یہ لینڈ ریفارمز کی طرف تو نہیں آئیں گے, یہ کسان ہاری کے بارے میں تو نہیں سوچیں گے, اور پھر یہ کارپوریٹ سیکٹر کے چونکہ نمائندے ہیں تو اس لیے یہ IMF کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کریں گے, یہ عوام کو سبسڈی دینے کے بجائے سرمایہ داروں کو سبسڈی دیں گے, یہ ورلڈ بینک کے احکامات کو مانیں گے. چونکہ یہاں کا جو معاشی ڈھانچہ ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہمارے یہاں پر بہت ساری باتیں کی جاتی ہے کہ جی حکمران عیاشی کر رہے ہیں, جی دیکھیں یہاں کرپشن ہے. اس کا بہت چھوٹا لیول ہے. اصل مسئلہ معاشی ڈھانچے کے اندر ہے. جو معاشی ڈھانچہ ہے وہ کیپٹلسٹ ہے, وہ ایک طرح سے فیوڈل ہے, تو لہٰذا یہ ڈیلیور نہیں کر سکتا. باقی فروئی چیزیں ہیں. تو اگر ہم پوری دنیا میں دیکھیں تو اور بھی بہت سارے کیپٹلسٹ اسٹیٹس تو ہیں, لیکن وہ اپنے شہریوں کے لیے بہت ساری جو بنیادی ان کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کرتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ وہاں پر سول سوسائٹی کے جو موومنٹس ہیں وہ توانا ہیں, مؤثر ہیں. دنیا بھر کے پارلیمنٹ ہاؤسز میں بہرحال عوامی آرا, پبلک اوپینین, میڈیا, یہ سب چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں, جبکہ پاکستان کے کیس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے پاکستان میں لاکھوں کے جلسوں کو میڈیا مکمل بلیک آؤٹ کرتا ہے, نہیں دکھاتا, اور وہ بالکل بھی نہیں دکھانا چاہتے. تو لہٰذا وہ جو عوام کی آرا ہے وہ چینلائز نہیں ہو پاتی, اور جہاں پر حقوق مانگنے والوں کو غدار ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے, انہیں بہت آسانی کے ساتھ اینٹی اسٹیٹ کا لیبل لگا دیا جاتا ہے, جبکہ باہر ایسا نہیں ہے. اگر لوگ احتجاج کرتے ہیں وہ بھی احتجاج سے اسی طرح نپٹتے ہیں. آپ چاہے برطانیہ کو دیکھ لیں یا فرانس میں یلو شرٹس کی جو موومنٹس کو آپ دیکھ لیں, لیکن چونکہ وہ ملک اپنے اسٹرکچر میں قدریں کیپٹلسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑے سے ڈیموکریٹک بھی ہیں, تو لہٰذا وہ کیپٹلزم کے اندر رہتے ہوئے عوامی فلاحی منصوبے بھی بناتے ہیں, عوام کو اپیز بھی کرتے ہیں, وہ عوام کو مطمئن رکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اپنا پروفٹ تو لے رہے ہیں, ہم آپ کو ایکسپلائٹ تو کر رہے ہیں, لیکن پھر اسی پروفٹ سے وہ کچھ میڈیکل کی سہولیات بھی دے دیتی ہے, کچھ ایجوکیشن کی سہولیات بھی دے دیتی ہے, اپنے پروفٹ میں کمی لائے بغیر. تو اس لیے وہاں پر سچویشن ڈیفرنٹ ہے, جبکہ پاکستان میں جو بنیادی انسانی حق ہے ان پر بھی بات کرنا بہت مشکل ہے.
تو ابھی جو لینڈ ریفارمز کی ہم بات کریں، فیوڈل سسٹم، ظاہر ہے فیوڈل سسٹم کو تو اسی وقت گرایا جا سکتا ہے جب لینڈ ریفارمز ہو. تو لینڈ ریفارمز اگر دیگر کچھ ممالک میں ہو سکتا ہے، مطلب ہو سکتا ہے، تو یہاں پہ کیوں نہیں ہو پایا؟ ہوا بھی ہے. اور بیچ میں میرے خیال سے بھٹو صاحب نے ایک زمانے میں کوشش کی تھی. وہ لینڈ ریفارمز بھی دیکھیں فیبریکیٹڈ انداز میں تھے. وہاں پر جب سرداروں نے ایجیٹیٹ کیا، بلوچستان کے سرداروں نے جب ایجیٹیٹ کیا، جب بھٹو صاحب ایز پرائم منسٹر وہاں پر گئے، تو وہاں پر ایک ٹیکس ہوتا تھا بلوچستان میں جسے ہم ششک کہتے تھے، یعنی کہ چھٹا حصہ اس کو کہتے تھے. تو وہاں پر بھی بڑی ایجیٹیشن ہوئی، اور چونکہ انہی کے نمائندے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، پنجاب کا پورا فیوڈل لارڈز جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے، تو بڑی ریزسٹنس ہوئی. یہ نمائشی اقدامات تھے، یہ آرائش و زیبائش کے اقدامات تھے، ان کا ٹرکل ڈاؤن اثر عوام تک نہیں پہنچا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بے زمین کسانوں کو زمین ملتا، ہاریوں میں زمین ڈسٹریبیوٹ ہوتی، فیوڈل لاٹ سے وہ زمینیں لی جاتی. آپ آج بھی زرعی ٹیکس لگا کر دیکھ لیں، ایجیٹیشن شروع ہو جائے گا. یہ جتنے بھی جاگیردار طبقہ ہے جو پارلیمنٹ ہاؤسز میں بیٹھا ہوا ہے یا جو حکومت پر اثر انداز ہوتے ہیں، یہ زرعی ٹیکس اس طرح سے ادا کرنے کے روادار نہیں ہے، یہ اپنے پروفٹ کو کم کرنے کے روادار نہیں ہے. لہٰذا یہ ساری چیزیں اس طرح سے جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکی جس طرح سے انہیں آنا چاہیے تھا. محض سیاسی نعرے بازی تھی، محض سیاسی نعرے بازی تھی. اچھا، پاکستان کو ویسا زرعی ملک کہا جاتا ہے جو ہم اکثر پڑھتے ہیں کتابوں میں، لیکن جب اسی ملک کے، اسی ریاست کے اندر لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی ہے، کھانا نہیں مل رہا، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، تو یہ زرعی ملک ہونے کا کیا فائدہ؟ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ بھئی چینی شارٹیج ہو گئی، پھر کہا جاتا ہے کہ بیچ میں ٹماٹر غائب ہو گئے، پھر بیچ میں پیاز غائب ہو گئے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے درآمد کرتے رہتے ہیں. یہ ایک پورا سمپل ورڈز میں کہا جائے ایک مافیائی نظام ہے. ہمارے سلیبس میں اب تک یہ پڑھایا جا رہا ہے پاکستان ایک زرعی ملک ہے، پاکستان ایک زرعی ملک ہے، جبکہ اب بڑی تبدیلیاں آ گئی ہیں. زراعت بہت شرنک ہو چکی ہے. وہ جو کسی زمانے میں ہاری کسان ہوتے تھے، اب وہ کراچی شہر میں چنگچی چلا رہے ہیں، وہ سائٹ اور کورنگی کے فیکٹریوں میں مزدوری کر رہے ہیں جو کسی زمانے میں ہاری اور کسان ہوتے تھے. اب وہ سب شہروں کا رخ کر رہے ہیں اور چھوٹی موٹی جابس کر رہے ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں، کیونکہ اب ہمارے یہاں ایک تو کارپوریٹ فارمنگ بھی سامنے آئی ہے کہ جہاں پر جدید مشینوں کے ذریعے، جدید انفراسٹرکچر کے ذریعے جو ہے وہ فارمنگ کی جاتی ہے. جہاں کسی زمین پر اگر 100 مزارے کام کرتے تھے، اب ان کی تعداد 20-30 تک آ چکی ہے. تو اس سے بے روزگاری بھی بڑھی ہے اور زراعت بھی شرنک ہو چکی ہے. باقی جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا کہ چینی کی شارٹیج ہے، پیاز نہیں ہے، آلو نہیں ہے، یہ ایکسپورٹرز کا ایشو ہے. یہ کارٹیلز بنے ہوئے ہیں، یہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کو جعلی طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں تاکہ ان کا پروفٹ جو ہے وہ انکریز ہو. یہ وسائل موجود ہیں، ڈسٹریبیوشن میں ایشو ہے. بالکل. اور پھر یہ ٹریڈ کے حوالے سے چونکہ ان کو فائدہ ہوتا ہے چیزیں منگوانے میں، اس سے یہ اپنا ڈبل منافع حاصل کرتے ہیں. تو لہٰذا ان کے پاس اگر وہ چیز پائی بھی جاتی ہے تو وہ گوداموں میں پڑی سڑ رہی ہوتی ہے، وہ اسے مارکیٹ میں نہیں لاتے ہیں، اور پھر یہ لائسنس لیتے ہیں چیزوں کو باہر سے منگوانے کا، انہیں امپورٹ کرنے کا، اور یہ ایک پورا ایک جو کہتے ہیں وشس سرکل ایک چل رہا ہے. اگر ہم پاکستان کے آج کے دور کی ہم بات کریں، جو سیاست ہو رہی ہے یا جو سیاسی نظام چل رہا ہے، تو کیا بیک اگر ہم اس پہ تاریخی طور پر دیکھیں تو ایک کالونی یہ ملک، یہ خطہ رہ چکا، اس کے اثرات آج بھی موجود ہیں؟ بالکل موجود ہیں، اور بلکہ بہت زیادہ شدت کے ساتھ موجود ہیں. کیونکہ دیکھیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تعلیم کسی بھی خطے میں ایک بنیاد ہوتی ہے سوچنے سمجھنے کے حوالے سے، سیکھنے کے حوالے سے. پاکستان میں نظام تعلیم کو اس طرح سے رکھا گیا تھا کالونیل دور سے کہ یہ نان پروڈکٹیو ہو، یہ انڈسٹریز کی طرف نہ جا سکے، یہ ڈیولپمنٹ یا مینوفیکچرنگ کی طرف نہ جا سکے، بلکہ اسے صرف جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ زرعی معیشت تک ہی محدود رکھا جائے. تو پاکستان میں تعلیم کے بھی وہ اثرات ہمیں نظر نہیں آ رہے. ایک تو جو ہمارا سلیبس ہے یہ اسٹیٹ سینٹرک کریکولم ہے جو ہمیں سوچنا سمجھنا نہیں سکھاتا، جو اسٹیٹ نیریٹو ہے اسی کو ہی ریپیٹ کیا جاتا ہے. اور پاکستان کا جو پورا کریکولم ہے، جو پورا ایجوکیشنل سسٹم ہے، یہ سنگل آئیڈینٹی کی بات کرتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ جی ایک پاکستانی قوم یہاں رہتی ہے اور ایک
مذہب کے ماننے والے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان مختلف قوموں کا، مختلف قومیتوں کا وطن ہے، اور انہی سے جڑ کر پاکستان سامنے آیا ہے یا پاکستان کی تشکیل ہوئی ہے. لیکن وہاں پر ان آئیڈینٹیٹیز کو ہمارے ایجوکیشن میں، ہمارے سلیبس میں، ہمارے نصاب میں کوئی جگہ نہیں دی جاتی. ہمارے ٹی وی ڈراموں میں، ہماری فلموں میں جو ہے یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، جو انڈیجنس پیپل ہے، جو ان کا مقامی کلچر ہے، وہ کہیں نظر نہیں آتا ہمیں، بلکہ ایک عجیب سا ایک کلچر دکھایا جاتا ہے ناولز میں، اسٹوریز میں، فلمز میں، میڈیا میں، جو کہ ریپرزینٹ نہیں کرتا انڈیجنس لوگوں کو. تو چونکہ میں نے کہا کہ ہمارے تعلیمی ادارے بھی انگریزوں نے اسی لیے بنائے تھے کہ کوئی ریزسٹنس فورس یہاں سے پیدا نہ ہو. تو ایجوکیشن کو بھی کولونائزڈ کیا گیا تھا، اور یونیورسٹی سب سے پہلے اس برصغیر کے خطے میں انگریزوں نے ہی بنائی ہے. یونیورسٹی آف کیلکٹا 1857، پھر 1886 میں جو ہے یونیورسٹی آف پنجاب، اور اس کے بعد 1921 میں ڈھاکہ یونیورسٹی. تو یہ ان کی اپنی کالونیل جڑیں تھی. ان کے چیف جو ہوتے تھے وہ گورنرز ہوتے تھے، یا چونکہ اس زمانے میں گورنر جنرل ہوتا تھا تو وہ ہوتے تھے. برٹش راج کے بعد ان کے جو ہیڈ ہوتے تھے وہ وائسرائے ہوتے تھے. آج بھی پاکستانی یونیورسٹیز اگر فیڈرل ہیں تو ان کا جو چانسلر ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوتا ہے، اگر پروونشل ہے تو گورنر ہوتا ہے. یہ وہی کالونیل لیگیسی ہے جو آج تک چل رہی ہے، تاکہ ریاست یونیورسٹیز کو کنٹرول کر سکے. یہاں سے علم، کریٹیکل تھنکنگ اور اس طرح کی مزاحمتی آوازیں پیدا نہ ہو سکے. تو ہر وقت یونیورسٹیز کو سرکاری کنٹرول میں رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو کئی جو سرکاری یونیورسٹیز ہیں اس میں سے بہت اچھے عوامی لوگ بھی تو نکل آئے ہیں، وہ چاہے استاد کی شکل میں ہو، چاہے طلباء کی شکل میں ہو. دیکھیں، انفرادی کیسز ہر جگہ پائے جاتے ہیں. جب یہاں پر برٹش راج تھا تو جہاں پوری آبادی برٹش کے ساتھ تعاون کر رہی تھی، ان کو فیسلیٹیٹ کر رہی تھی، وہاں پر ایسے بھی لوگ تھے جو ان کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے. گو کہ برٹش انویسٹمنٹ اتنی ہے ہمارے ایجوکیشن کے نظام پر کہ ہم ان کرداروں کو سامنے نہیں لاتے. ہمارے نصاب میں کہیں پر بھی آپ کو روپلو کولی کا ذکر نہیں ملے گا. ہمارے نصاب میں آپ کو ہیمو کالانی کا ذکر نہیں ملے گا. ہمارے نصاب میں آپ کو وڈ کے نورا مینگل کا ذکر نہیں ملے گا جو 9 سال تک برٹش سامراج کے خلاف لڑتے رہے. ہمارے نصاب میں آپ کو گل بی بی بلوچ کا ذکر کہیں نہیں ملے گا. ہمارے نصاب میں آپ کو رائے احمد خان کرل کا ذکر کہیں نہیں ملے گا. آپ کو سرتور فقیر کا ذکر کہیں نہیں ملے گا. آپ کو یوب کے پالے خان کا ذکر کہیں نہیں ملے گا. کیوں؟ کہ یہ وہ لوگ تھے جو برٹش راج کو چیلنج کر رہے تھے. لہٰذا پاکستان میں ان کا پڑھایا جانا ممنوع ہے سرکاری سطح پر، کیونکہ ہماری پوری جو انویسٹمنٹ ہے وہ ڈیفٹ کے ذریعے ہوتی ہے. ڈیفٹ ایک ادارہ ہے، ڈیولپمنٹ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ، ڈپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ. آج کل اس کا نام تبدیل کر کے فورن کامن ویلتھ ڈیولپمنٹ ایڈ رکھا گیا ہے. یہ برٹش ادارہ ہے. چونکہ ریاستیں براہ راست فنڈ نہیں کرتی ہیں، لیکن کامن ویلتھ یا ڈیفٹ کروڑوں پاؤنڈز کی سرمایہ کاری کرتا ہے ہمارے ایجوکیشنل سسٹم پر، تاکہ برٹش دور کا وہ سیاہ ترین چہرہ، برٹش دور کے مظالم سامنے نہیں آ سکے. آپ مجھے بتائیں کہ 1857 میں انگریزوں کی طرف سے جو قتل عام ہوا، کیا ہماری ہسٹری میں اسے پڑھایا جاتا ہے؟ کیا ہمارے تعلیمی اداروں میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے؟ کیا ہمارے سلیبس میں اس قتل عام پر کچھ لکھا جاتا ہے؟ کیا اس طرح کے ناولز یا سٹوریز ہیں؟ نہیں ہے. چونکہ ڈیفٹ یا کامن ویلتھ یہ ادارے نہیں چاہتے کہ یہ چیزیں آئیں. اس وقت بھی پاکستان میں ورلڈ بینک کے 81 پروجیکٹس ایجوکیشنل سیکٹر میں چل رہے ہیں. 81 پروجیکٹس. اس کے علاوہ یونیسیف ہے، یونیسکو ہے، گز ایک جرمن ادارہ ہے، جائکا ہے جو جاپان کا ادارہ ہے، یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے. ابھی ریسنٹلی یو ایس ایڈ نے ہماری ہائر ایجوکیشن کمیشن کو ایچ ای سی کو، جو یونیورسٹیز کو ریگولیٹ کرتی ہے، جو یونیورسٹیز کی ایک ریگولیٹری باڈی ہے، اسے کوئی $19 ملین دیے ہیں 2022 میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اربوں کی فنڈنگ بلا وجہ ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ اسٹریٹجک انویسٹمنٹ ہے کہ آپ کے پورے اس کریکولم کو ڈیزائن کیا جاتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی کریکولم ہم بناتے ہیں، یہ بات جھوٹ ہے. پاکستان کی جو پہلی تعلیمی پالیسی تھی، پہلی جو فرسٹ 5 ایئر پلان تھا، وہ بھی ایک امریکن جارج ایف گرانٹ نے بنائی تھی. 2024 تک
47 سے لے کر 2024 تک پاکستان کا تعلیمی نظام یا جو ایجوکیشنل پالیسیز ہیں یہ باہر سے آتی ہیں، ہارورڈ گروپ سے آتی ہیں، یہ فورڈ فاؤنڈیشن کی طرف سے آتی ہیں، یہ ڈیفٹ کی طرف سے آتی ہیں، آج کل یہ کامن ویلتھ کا نام چل رہا ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک کی طرف سے آتی ہیں۔ یونیورسٹیز میں جتنا جو اسٹرکچر یہ چینج کر رہے ہیں یہ تمام کی تمام ورلڈ بینک کی پالیسی ہے، ایچ ای سی کی نہیں ہے۔ ہمارا پارلیمنٹ ہاؤس، ہمارا ہائر ایجوکیشن کمیشن، ہمارا کریکولم ونگ ان پالیسیز کو اڈاپٹ کرتا ہے، انہیں تھوڑا سا انڈیجنائز کرتا ہے، انہیں تھوڑا سا لوکلائز کرتا ہے اور پھر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ جی دیکھیں ہم نے یہ پالیسی بنائی ہے۔ نو نیور، یہ پالیسی ان کی نہیں ہے، یہ بیرونی پالیسیز ہیں، ہم صرف اسے امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ تو اس سے اثرات کیا پڑتے ہیں؟ اس سے اثرات یہ ہے کہ ہم برطانیہ کے مظالم کو مظالم نہیں سمجھتے ہیں، امریکہ اپنی سافٹ پاور کو یہاں روز بروز بڑھاتا جا رہا ہے۔ اس وقت عملاً ہمارا ملک اب برٹش کے بعد ایک امریکن کالونی ہے۔ پاکستان بننے کے فوراً بعد یہاں پر پلاننگ بورڈ قائم کیا گیا جس میں تمام کے تمام ایڈوائزرز امریکن تھے، اس میں ہارورڈ یونیورسٹی کے ایڈوائزرز تھے، اس میں فورڈ فاؤنڈیشن کے ایڈوائزرز تھے، سی آئی اے کے جاسوس بھی تھے۔ یہاں پر پی آئی ڈی سی بنائی گئی، پھر جب جنرل ایوب نے یہاں کو کیا اور پاکستان میں براہ راست ایک ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہوئی تو اس پلاننگ بورڈ کو پلاننگ کمیشن کا نام دیا گیا، ایک سپریم اتھارٹی کمیشن بنا دیا گیا۔ تو شروع دن سے پاکستان کی ایجوکیشنل پالیسی، پاکستان کی اکنامک پالیسی امریکن ایڈوائزرز بناتے رہے ہیں۔ تو اس وقت ہم ایک نیو جو کالونیلزم ہے، ایک امریکن بالادستی ہے، آئی ایم ایف کے ذریعے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر برٹن ووڈز کا سسٹم ہے، آپ کہہ سکتے ہیں یہاں وال اسٹریٹ کا سسٹم ہے، اور اب ان کی پالیسیز چل رہی ہیں۔ اس میں برطانیہ کا بھی کافی بڑا کردار ہے اور امریکہ کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ جو ٹرم آپ نے استعمال کیا نیو کالونیلزم، دیکھیں نیو کالونیلزم یہ ہے کہ جو پرانے کولونائزرز تھے وہ تو اب جا چکے ہیں۔ پہلے فزیکل قبضہ ہوتا تھا بزور طاقت، بزور قوت، فوج، ملٹری مائٹ، اور اس کے ذریعے خطوں پر قبضہ کر کے لوٹ کسوٹ کیا جاتا تھا اور اپنے مین لینڈ کو وہ پیسے وہاں بھیجے جاتے تھے۔ اب یہی سب کچھ آئی ایم ایف کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دنیا میں جو اکنامک آرڈر آیا یا جو پولیٹیکل آرڈر آیا اس میں اب یہ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ذریعے فنڈنگ کرتے ہیں، اور اس فنڈنگ کے بعد ہماری پارلیمنٹ ان تمام پالیسیز کو، چاہے وہ ٹیکس کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ٹیرف کے حوالے سے ہو، چاہے وہ گیس کے حوالے سے ہو، بجلی کے حوالے سے ہو، بیجوں کے حوالے سے ہو، تعلیمی نظام کے حوالے سے ہو، کسی بھی حوالے سے ہو، یہ انہی اداروں کے پالیسیز کو من و ان یہاں پر نافذ کرتے ہیں اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام کے نام سے۔ جہاں جہاں یہ ڈیولپمنٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب ہے ڈسٹرکشن، ڈیویسٹیشن، تباہی کو یہ ڈیولپمنٹ بنا کے پیش کرتے ہیں۔ ابھی بھی ہمارے یہاں پر جتنی جو ٹیکس ریفارمز ہیں، ہمارے یہاں ابھی بھی ہمارا کیا کریکولم پڑھایا جائے گا یونیورسٹیز میں یہ ورلڈ بینک طے کرتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی اے ڈی پالیسی آئی، اے ڈی ڈگری پروگرام آیا جس کو ہم ایسوسیٹ ڈگری کہتے ہیں، ایسوسیٹ ڈگری پروگرام، یہ ٹوٹل ورلڈ بینک کی پالیسی تھی۔ ورلڈ بینک نے اس پالیسی کو پاکستان میں نافذ کرنے کے لیے اربوں ڈالرز، آئی ریپیٹ اربوں ڈالرز ایچ ایس سی کو دیے ہیں کہ آپ یہ پالیسی نافذ کریں۔ تو اتنے سارے پیسے ڈالرز آتے ہیں تو اس کے باوجود کچھ یونیورسٹیز میں تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں لوگوں کو۔ دیکھیں چونکہ کمیشن ایک ایجوکیشنل بیوروکریسی ہے، ایچ ایس سی خود ایک ایجوکیشنل بیوروکریسی ہے، فنڈز میں خرد برد، کرپشن، ایک بہت میں نے کہا یہ سب چیزیں جو ہے یہ مافیائی شکل اختیار کر چکی ہیں۔ اس وقت پاکستان میں جو ایچ ایس سی کا بجٹ ہے وہ 60 ارب سے کم ہے۔ 2024 کا جو بجٹ انہوں نے جو سینکشن کیا ایچ ایس سی کے لیے 59 پوائنٹ سمتھنگ بنتا ہے وہ 60 ارب سے کم ہے۔ ریاست پاکستان کی ترجیح تعلیم نہیں ہے۔ پاکستان خود کو ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ڈکلیئر کرتا ہے اور اس سیکیورٹی اسٹیٹ کی جو ترجیحات ہے وہ صرف سیکیورٹی ہے۔ تو اس میں پھر جو آپ نے کہا نا کہ آئی ایم ایف اور دیگر جتنے بھی ادارے ہیں ان کی طرف سے جو فنڈنگ یا جو پیسے یا جو بجٹ بنانے کے لیے بھی آپ قرضہ لے کے بناتے ہیں تو وہ اپنی پالیسیز میں ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں۔ 47 سے ہی ہمارے یہاں پر اس چیز کو آئیڈیولوجائز کیا گیا، تھیورائز کیا گیا کہ جی پاکستان تو ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے اور ہمیں انڈیا سے خطرہ ہے، لہٰذا پاکستان کے تمام وسائل صرف دفاع کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ اس میں تعلیم، صحت، ضروریات زندگی،
عوامی فلاحی منصوبے کہیں پر ایگزسٹ نہیں کرتے. چونکہ ہم نے ایک دشمن رکھا ہوا ہے, لہٰذا اس دشمن کے نام پر جتنی بھی جو یہاں کے وسائل ہیں جو لوگوں پر خرچ ہو سکتے تھے, وہ لوگوں پر خرچ ہونے کے بجائے وہ اب دفاع کے نام پر ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر خرچ ہو رہے ہیں. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ پاکستان تعلیمی حوالے سے, سماجی حوالے سے, صحت کے حوالے سے دنیا کے چند بدترین ممالک میں شامل ہوتا ہے, چند بدترین ممالک میں. اچھا, ایک اور ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو IMF امدادی یا پھر جو قرضے جو پاکستان یا پاکستان جیسے اور ڈیولپنگ کنٹریز کو دے دیتا ہے, تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ بھئی بجلی کے بلز میں اضافہ ہو گیا تو IMF کی وجہ سے ہوا. تو یہ IMF کیوں چاہتا ہے کہ پاکستان کا جو ایک بندہ ہے وہ بجلی کا بل زیادہ دے؟ دیکھیں, IMF نے ابھی ریسنٹلی جو فنڈز دیے ہیں, آپ کو سن کر بڑی حیرت ہوگی, ابھی پچھلی جو اس گورنمنٹ سے پہلے جو انٹرم گورنمنٹ تھی, انہوں نے وہ تمام فنڈز MPAs, MNAs اور سینیٹرز کی خرید و فروخت میں خرچ کر لیے. جتنا پیسہ باہر سے آیا, ورلڈ بینک سے, IMF سے, انہوں نے اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے خرچ کر لیا. کنہوں نے خرچ کیا؟ انٹرم گورنمنٹ جو تھی اس سے پہلے. بہرحال سب کو اب یہ بات پتہ ہے, یہ اوپن سیکریٹ ہے. خیر, IMF ملٹی نیشنلز کی نمائندہ ہے, IMF عوام کی نمائندہ نہیں ہے. ملٹی نیشنلز کا کوئی وطن, کوئی سرحد, کوئی مذہب نہیں ہوتا, سرمایہ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. IMF ریپریزنٹ کرتی ہے یا ورلڈ بینک ریپریزنٹ کرتی ہے اس کارپوریٹ سیکٹر کو, اس ملٹی نیشنلز کو جو دنیا بھر میں اب ایک الگ ایمپائر کی شکل رکھتی ہے. ایون کہ چاہے وہ امریکہ ہو, برطانیہ ہو یا دنیا کے اور اٹلی, جرمنی, فرانس وغیرہ وغیرہ, یہ ملٹی نیشنلز ہی ان کو اب رول کرتے ہیں. ان کی پالیسی سازی میں, پالیسی میکنگ میں, چاہے وہ پینٹاگون کی پالیسی ہو, کانگریس کی پالیسی ہو, وہ آپ کے ہاؤس آف کامن کی پالیسی ہو, یہی لوگ اب طے کرتے ہیں. تو ان کی جو انٹرنیشنل جو شکل ہے وہ IMF ہے. تو وہ صرف سرمایہ داروں کے مفاد میں اور ملٹی نیشنلز کے مفاد میں. گیس گھروں میں نہیں ہے پاکستان میں. کراچی میں جو گھریلو صارفین ہیں ان کے پاس گیس نہیں ہے, لیکن فیکٹریز کے پاس 24 آور گیس ہے. اور جو گھر ان فیکٹری ایریاز میں آتے ہیں وہاں پر گیس موجود ہے. یہ انہی فیکٹری اونرز کو سبسیڈائز بھی کرتے ہیں, بجائے کہ گھریلو صارفین کو سبسیڈائز کریں, کہ ان کو سبسڈی دیں کہ جی آپ تو اس کو کمرشل پرپس کے لیے استعمال نہیں کر رہے. بجلی عوام کے پاس نہیں ہے, لیکن فیکٹریوں کی بجلی 24 گھنٹے ہے. چونکہ یہ سرمایہ داروں کے نمائندے ہیں, ان کو عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں کھانا پکتا ہے, گیس ہے نہیں ہے, آپ کے گھر میں بجلی ہے یا نہیں ہے. جب یہ بجلی کے پرائسز اپ کرتی ہے, بڑھاتی ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری ریاست ان سرمایہ داروں کو سبسڈی بھی دیتی ہے. تو جبکہ وہ براہ راست جو ٹیکس ہے اس کے جو افیکٹیز ہیں وہ عام عوام ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ یہاں عوامی حکومت نہیں ہے. صحیح. اور ایک اور بات جو اکثر ہم سنتے آئے ہیں کہ IMF کے کہنے پر پرائیویٹائزیشن بڑھ گئی ہے. پچھلے دنوں بات چل پڑی تھی کہ بھئی PIA کو بیچا جا رہا ہے. اس سے پہلے ہم نے اخباروں میں سنا کہ بھئی اسٹیل مل کو اسی بنیاد پر بیچا گیا, یا اور کئی جو حکومتی ادارے ہیں, جو عوامی ادارے ہیں, ان کو پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ بھئی یہ IMF کا اس میں فائدہ, دوسرا پرائیویٹائزیشن سے عوام کا کیا نقصان ہوتا ہے یا ملک کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ دیکھیں, کوئی بھی ریاست صرف فرائض کی بنیاد پر نہیں چلتی, بلکہ اس ریاست کو اپنے شہریوں کو, اپنے سٹیزنز کو کچھ حقوق دینے ہوتے ہیں. تعلیم کا حق ہے, صحت کا حق ہے, حق کے روزگار ہے, پروٹیکشن آف جاب, اکنامک رائٹس, یہ سب چیزیں, سول رائٹس, یہ سب چیزیں آتی ہیں. پرائیویٹائزیشن کوئی ابھی سے شروع نہیں ہوئی ہے, بلکہ جب سے میں نے کہا کہ پلاننگ بورڈ بنا, اس کے بعد پھر پلاننگ کمیشن بنایا گیا, پھر ڈاکٹر محبوب الحق آئے یہاں پر ایک چیف اکنامک ایڈوائزر کے طور پر, وہ بھی اسی پلاننگ کمیشن کا حصہ تھے, جن کی بڑی تعریف و توصیف بھی یہاں پر کی جاتی ہے. یہ سب وہ لوگ تھے. ہمارے یہاں تو براہ راست IMF کے ملازمین, ان کے نوکر وزراء اعظم بنتے رہے ہیں. ہمارے پاس براہ راست ان کے بینکرز یہاں پر پرائم منسٹرز بنتے رہے ہیں. IMF جیسا کہ سرمایہ داروں کی نمائندہ ہے, ملٹی نیشنلز کی نمائندہ ہے,
تو وہ اسٹرکچرل پروگرامز کے ذریعے سرمایہ داروں کے پروفٹ کو سیکیور کرنا چاہتی ہے. گیٹس کا ایک معاہدہ ہے ٹریڈ اینڈ ٹیرف کہ جی چونکہ میں نے کہا کہ جس کو آپ ریاست کا نام دیتے ہیں وہ ریاست نہیں ہوتی, وہ منڈی ہے. یہ کاروبار کرتی ہے, لین دین کرتی ہے, خرید و فروخت کرتی ہے. تو لہٰذا منڈیوں کا آپس میں کمپٹیشن بھی ہے, ایک منڈی دوسری منڈی کے ساتھ کمپٹیشن میں بھی آتی ہے. تو اس میں جو فرسٹ ورلڈ ہے چونکہ وہ اپنی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر, اپنے ریسورسز کی بنیاد پر بہترین پروڈکشن دیتی ہے, لیکن جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہے وہ اب انہیں لینے سے انکاری ہے کہ اگر ہم ان کا کوالٹی والا پروڈکٹ لیں گے تو ہمارا جو لوکل پروڈکٹ ہے یا جو لوکل انڈسٹری ہے وہ تباہ ہو جائے گی. تو اس کے لیے یہ ٹیرف لگاتے ہیں. اب نئے قوانین ہیں کہ جی آپ تو اس کو کسٹم ڈیوٹی فری کر دیں, آپ ٹیرف فری کر دیں, جس کو ہم کہتے ہیں آزادانہ تجارت. یہ جو لفظ آزادانہ تجارت ہے یہ ہے اسی بنیاد پر کہ جی ہماری جو برتری والا سامان ہے یہ آپ کے ملک میں بھی آئے گا. آپ کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے, نہ آ سکتی ہے, چونکہ یہاں کا تعلیمی نظام, یہاں کا سائنسی نظام, یہاں سائنس بھی عقیدے کی بنیاد پر پڑھائی جاتی ہے. ہمارے یہاں جو سائنس ہے یا جو سائنس کی تدریس ہے وہ بھی انتہائی ان سائنٹیفک ہے. جب سائنس ہی ان سائنٹیفک ہوگی تو یہاں پر نہ تو کوئی سائنسدان پیدا ہوں گے, نہ فلاسفرز پیدا ہوں گے, نہ ٹیکنالوجسٹ پیدا ہوں گے. تو آپ ڈپینڈنٹ تو رہیں گے فرسٹ ورلڈ پر. اور آئی ایم ایف کا اس میں فائدہ ہے, چونکہ فائدہ سرمایہ داروں کا ہے. آئی ایم ایف اس کی جسٹ ایک شکل ہے, اس کی گورننگ باڈی ہے, وہاں پر تنخواہ دار لوگ کام کرتے ہیں انہیں ملٹی نیشنلز کے لیے. تو کیا آج کے دور میں بھی کالونیز موجود ہیں؟ بالکل موجود ہیں. تو کس کالونیز کی شکل تبدیل ہو گئی ہے. پاکستان میں ہی آپ دیکھیں بہت ساری اقوام ہیں یہاں پر جو خود کو ایک کالونیل جبر کا شکار سمجھتی ہے. اگر میں کہوں کہ گلگت بلتستان پاکستان میں کالونی ہے تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا. آج بھی ایک ایسا خطہ جو براہ راست تو پاکستانی آئین کے دائرے میں نہیں آتا, لیکن گلگت بلتستان کے وسائل, گلگت بلتستان کی معدنیات, گلگت بلتستان کی چراگاہیں, گلگت بلتستان کے پہاڑ پاکستان کے تصرف میں ہیں. ان کا یوز پاکستان کرتا ہے جبکہ وہ آئین کے دائرہ اختیار میں بھی نہیں آتے. وہاں پر کبھی گرین ٹورزم کے نام پر ایکسپلوٹیشن کی کوششیں کی جاتی ہیں, کبھی وہاں پر لینڈ ریفارمز کے نام پر ایکسپلوٹیشن کی کوششیں کی جاتی ہیں. تو ایک آئی تھنک کہ کالونیز سے بھی زیادہ ورسٹ شکل ہے, اگر اسے کوئی نیا نام دیا جائے تو وہ گلگت بلتستان ہی ہے اس وقت ہمارے خطے میں. تو گلگت بلتستان کے علاوہ اور بھی تو اگر ہم پورے پاکستان میں دیکھیں تو خوش تو کوئی نظر نہیں آتا. سب کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کو بہتر بنایا جائے, ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے. تو ان تمام چیزوں کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ریاست پاکستان ان چیزوں کو کنٹرول کیوں نہیں کرنا ہے؟ دیکھیے بہتری اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ سیاسی معاشی ڈھانچے کو جو ایگزسٹنگ جو اسٹرکچر ہے, جو ایک سپر اسٹرکچر ہے, اور اس ڈھانچے کی جو حفاظتی دیواریں ہیں انہیں آپ تبدیل نہیں کریں گے تب تک کوئی بہتری نہیں آ سکتی. اسی نظام کے اندر رہتے ہوئے جو کہ کالونیل اوریجن رکھتا ہے, جو کہ کالونائزڈ ہے, جس کی اپنی ایک کالونیل لیگیسی ہے, یہ تو لوٹ کسوٹ کی بنیاد پر ہے. جب ایک سسٹم, جب ایک معاشی نظام اس کی بنیادی لوٹ کسوٹ پر ہو اور اس کے پیرالل جو سیاسی نظام قائم کیا جائے اسے پروٹیکٹ کرتا ہو جوڈیشری کی شکل میں, فوج کی شکل میں, پارلیمنٹ ہاؤس کی شکل میں, تو عوام کی زندگیوں میں بہتری تو نہیں آ سکتی. تو کیا پھر لوگ مایوس ہو جائیں, یا پھر یہ کہ کوئی آگے چل کر کوئی بہتر سیاسی جماعت یا کوئی لوگوں کو جدوجہد کرنی چاہیے اپنے رائٹس کے لیے, لوگوں کو ریاست پر دباؤ بڑھانا چاہیے اپنے رائٹس کے لیے, کیونکہ ریاست پابند ہے ان کو ان کے حقوق دینے کے لیے. ریاست اپنے ہی بنائے ہوئے قانون پر اگر عمل نہیں کرے گی اور لوگوں سے ان کی آوازوں کو چھین لے گی, لوگوں کو وائس لیس بنائے گی, تو پھر ریاست کیا پیغام دینا چاہے گی؟ اگر پریس کلب کا, اخبارات کا, کسی جلسے جلوس کے اسپیس کو بھی آپ شرنک کریں گے, لوگوں کو تکلیف ہے اور اس تکلیف کے اظہار کے راستے بھی آپ روکیں گے, تو پھر میرا خیال ہے کہ ریاست کیا پیغام دینا چاہ رہی ہے. ہمارا اوورال اگر اس پورے معاملے میں بہت سارے ادارے ہیں, ظاہر ہے وہ بہتر طریقے سے, یا جس طرح آپ نے کہا کہ اپنا کام نہیں کر پا رہے ہیں یا نہیں کیا جا رہا, ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی ہے, تو اس کو کہیں نہ کہیں ریاست کی ذمہ داری یا ان کی ذمہ داری یاد دلانے کے لیے کچھ لوگ ہیں, کہیں چیختے ہیں, کوئی نعرہ لگاتے ہیں. تو ظاہر ہے جو لوگ
اس کام کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو انہی کو ہی اٹھایا جاتا ہے. بالکل. پاکستان میں ظاہر ہے کہ مسنگ پرسنز ایک ورسٹ ایشو بن چکا ہے، اور اب یہ باتیں ایک اوپن سیکرٹ بھی نہیں رہی ہیں کہ یہ سب چیزیں یہاں پر ہو رہی ہیں. دیکھیں، دراصل اس پہلو کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. جہاں جہاں میگا پروجیکٹس جا رہے ہیں وہاں وہاں لوگ اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. جہاں جہاں بڑے بڑے پروجیکٹ جا رہے ہیں، مقامی آبادیاں بے دخل ہو رہی ہیں، مقامی آبادیوں سے ان کا روزی، ان کی روزگار چھینا جا رہا ہے، اور جب وہ اس کے نتیجے میں اپنی آواز بلند کرتے ہیں تو وہ مسنگ پرسنز بنا دیے جاتے ہیں، چونکہ ان میگا پروجیکٹس کے پیچھے بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں. تو جہاں جبر ہے وہیں پر لوگ آواز بھی اٹھا رہے ہیں. تو یہ سب سرمایہ کا ہی کھیل ہے. سرمایہ کا کھیل ہے. اس کے پیچھے ملٹی نیشنلز ہیں، وہ ریکوڈک ہو، وہ سیندک ہو، گلگت بلتستان کا گرین ٹورزم ہو، تھرکول ہو، وہ اوکھاڑا کے ملٹری فارمز ہوں، وہ ڈی ایچ اے سٹی کا بننا ہو، بیریا ٹاؤن کا بننا ہو، وہ آکسبے میں زمینیں ڈی ایچ اے کو الاٹ کرنی ہو، کچھ بھی ہو، ان سب کے پیچھے ہے سرمایہ داری کسی بھی شکل میں. یہ سرمایہ کا کھیل. تو سرمایہ کی ڈوریاں کسی کے پاس بھی ہو سکتی ہیں، کسی کے پاس بھی ہو سکتی ہیں. لوکل فیسیلیٹیٹرز بھی ہیں، انٹرنیشنل بھی ہیں، پولیٹیکل فیسیلیٹیٹرز بھی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ بتائیے گا کہ یہ جو پوری جو باتیں ہماری چلی اگر دیکھا جائے تو بندہ مایوس ہو جاتا ہے کہ یار شاید اب کوئی راستہ نہیں ہے. اس سے نکلنے کے لیے راستہ کیا ہے؟ دیکھیں، میری نظر میں تو اگر پاکستان میں تعلیمی نظام کو ڈی کولونائزڈ کیا جائے، ڈی لنک کر دیا جائے، تو اس سے ہمیں یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ پاکستان کا معاشی نظام کیا ہے. آج جو باتیں میں آپ کے پوڈ کاسٹ میں آدھے گھنٹے کے لیے کر رہا ہوں، اگر ہمارے بچوں کو کریکولم میں یہ سب باتیں پڑھائی جائیں کہ یہاں کا جو اکنامک اسٹرکچر ہے وہ کس طرح سے کالونیل ہے، امپیریل ہے، یہاں کا جو پولیٹیکل کلچر ہے، جو پولیٹیکل سسٹم ہے، وہ کس طرح سے ایکسپلائٹیٹیو ہے، وہ کس طرح سے انہی مرات یافتہ طبقے کے لیے یا ریاست کے جو بالادست طبقے ہیں انہی کو پروٹیکٹ کرتا ہے، تو اس سے تبدیلی آئے گی. لیکن یہ ایجوکیشنل سسٹم بھی انہی کے پروٹیکشن کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ ہم اس نظام کو فطری سمجھیں، ہم اسے ایک نیچرل سمجھیں، اور اسٹرگل یا اس کے اگینسٹ تھنکنگ یا کرٹیکل تھنکنگ ہمارے لیے ممنوع ہو. جیسے چل رہا ہے ٹھیک ہی تو ہے، لوگوں کی اکثریت کا یہی ماننا ہے ٹھیک ہی تو چل رہا ہے، پرابلم تو آپ کو ہے، شاید ایسا نہیں ہے. تو لہٰذا اس سسٹم کو ڈی لنک کرنے کی ضرورت ہے، ایجوکیشنل سسٹم کو ڈی کولونائز کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے کریکولم کو ڈی کولونائز کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پر جو اپسٹمالوجی ہے یا جو نظریہ علم ہے، اس نظریہ علم پر جن کی بالادستی ہے، جو یورو سینٹرک آئیڈیولوجی ہے، اسے ڈی سینٹرلائز کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے انڈیجینس وزڈم کو سامنے لانے کی ضرورت ہے. ہمارے اپنے مقامی ہیروز ہیں، ہمیں ان کو سامنے لانے کی ضرورت ہے. ہمارے ہیروز یا تو افغانی ہیں یا عرب ہیں، جبکہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ نام لیے، یہ سب کے سب دھرتی کے فرزند تھے، یہ سب کے سب سن آف سوائلز تھے، لیکن آج انفارچونیٹلی ان کا کہیں نام نہیں ہے. تو اس طرح کے کیریکٹرز کو بھی سامنے لانے کی ضرورت ہے تاکہ نئی نسل کو ان کے بارے میں پتہ ہو. انڈیا میں وار آف انڈیپینڈنس کو سرکاری سطح پر منایا جاتا ہے، جبکہ پاکستان میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے. اسی کراچی میں لوگوں کو، جہاں آج یہ مارکیٹ بنی ہوئی ہے ایمپریس مارکیٹ، یہاں پر توپ کے گولوں سے، توپ سے باندھ کر اڑا دیا جاتا تھا. یہ ہسٹری مسنگ ہے ہماری. تو میرا خیال ہے ان سب چیزوں کو منظر عام پر آنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں دیکھیں ڈائیورس وائسز کو ایمپلیفائی کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایک یونیفارم آواز کی، ایک یونیفارم نیریٹو کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنے نیریٹو کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو ڈفرینٹ وائسز ہیں، جو ڈسینٹ کی آوازیں ہیں، جو اختلافی آوازیں ہیں، ہمیں ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، جب جا کے معاملات میں بہتری آ سکتی ہے. صحیح. تو آخر میں یہ بتائیے گا، بلکہ آخر میں پیغام کیا ہوگا، چونکہ آپ درس و تدریس سے وابستہ ہیں، بہت سارے آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں پاکستان بھر میں، تو ان کے لیے ایک پیغام، یا پھر جتنے بھی نوجوان نسل ہے جو زیر تعلیم ہے، ان کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ عام طور پر یہ ہم سے توقع کی جاتی ہے کہ ہم
کوئی ایسا پیغام دیں جو سب کے لیے قابل قبول ہو. میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس کوئی پیغام نہیں ہے سیریسلی. جب بھی مجھ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کوئی میسج دیں یا کوئی پیغام دیں، دیکھیں جہاں معاشرے میں بنیادی ضروریات زندگی ہی پوری نہ ہوں وہاں پر پیغامات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. یہ نمائشی باتیں ہوتی ہیں، یہ سمبلزم کی باتیں ہوتی ہیں کہ جی آپ کوئی پیغام دیں. جہاں یونیورسٹی ایجوکیشن صرف 1% آف پاپولیشن حاصل کر رہی ہو پاکستان میں، اونلی 1% آف پاپولیشن، جہاں 99% آف پاپولیشن یونیورسٹیز کی شکل ہی نہ دیکھتی ہو، وہاں پر پیغام دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ میرا خیال ہے لوگوں کو جدوجہد کرنی چاہیے اپنے رائٹس کے لیے، اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے. یہی میرا پیغام ہے اور اسی سے ان کی زندگیوں میں بہتری آ سکتی ہے. تھینک یو ویری مچ اصغر دشتی صاحب، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. بہت شکریہ آپ کا بھی.